پتا ہے ان لوگوں نے کیا کیا؟ وہاں پر جتنے بھی سنی علماء تھے ان کے قبروں کو کھود کر ان کی نعشوں کو نکالنے کی کوشش کی. خاص طور پر خالد بن ولید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی چہیتے صحابی جن کا لقب سیف اللہ تھا، ان کا وہاں پر مقبرہ ہے، اس کے بازو میں مسجد بنی ہوئی ہے. تو ان لوگوں نے اس مسجد کو ڈھایا اور اس مقبرے کو کھودا، اس کے اندر سے نعش نکالنے کی کوشش کی، اور اس طریقے سے جتنے بھی صحابہ کے مقبرے تھے سب کے ساتھ ان لوگوں نے یہی بدسلوکی کی. تو حزب اللہ کے جو جرائم ہیں، ان کے جو کرائمز ہیں، سنیوں کے خلاف کچھ کم نہیں ہے جی ساتھیوں. انہیں موقع کی تلاش ہے اور ایک کوٹ پڑتے ہیں، سنیوں کے جڑ کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں. سیریا آج تک بھی پریشان ہے. وہاں کے سنی حضرات ایسے عام بیانات نہیں دے سکتے، علل اعلان اپنے آپ کو سنی نہیں کہہ سکتے. وہاں پر آپ صبح شام ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب کو گالیاں دیتے ہوئے سنیں گے، آپ مائی عائشہ پر تہمت لگاتے ہوئے سنیں گے. آپ زبان کھول نہیں سکتے کیونکہ ان ظالموں نے پوری کی پوری حکومت شیعوں کی بنیاد پر بنا دی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقال تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. فلسطین کے اندر فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و استبداد کا سلسلہ ختم ہونے کو نہیں آ رہا ہے. وہاں کے مسلمانوں کو پوری طرح اجاڑ دیا گیا، ان کی بستی کو نیست و نابود کر دیا گیا. لگ بھگ 90% عمارتیں ڈھا دی گئیں، 50,000 سے زیادہ جانیں لے لی گئیں. لیکن قربان جائیں ان مسلمانوں پر جن لوگوں نے
ڈٹ کر آج تک بھی اس لمحے تک بھی وہ اس ظالم دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے لوگوں میں سب سے زیادہ جن کے دلوں میں غیظ و غضب کی بھٹیاں پھوٹتی ہیں، جن کے دل میں حسد ہوتا ہے، وہ ہوتے ہیں یہود، اور دوسرے نمبر پر آتے ہیں مشرکین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی دشمنی یہودیوں سے جو قدیم زمانے سے چلتی آ رہی ہے اس پر اللہ نے تاکید کی اور بتایا کہ دیکھو تمہارے یہ یہود ہمیشہ دشمن رہیں گے، اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ اپنی دشمنی کیسے نکال رہے ہیں. عزیز ساتھیو، مسلمان وہاں کے ڈٹے ہیں، مقابلہ کرتے جا رہے ہیں. ابھی ہم نے حال میں دیکھا کہ یہودیوں نے اپنی لڑائی، اپنے شکنجے پھیلائے، اور ان کی لڑائی حزب اللہ سے بھی ہو گئی ہے. بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ یہ حزب اللہ کون ہے؟ نیا نام منظر عام پر آیا ہے. ان کے کیا حقائق ہیں؟ یہ کون ہے؟ ان کے دشمنیاں یہودیوں سے کیوں ہیں؟ آخر لبنان کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ یہ ایسی باتیں ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے. یہاں پر ایک چیز بہت ہی کمپلیکس ہو گئی ہے، بہت ہی پیچیدہ ہو گئی ہے، اسے سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دیکھیے، ہم جانتے ہیں یہودیوں کا مقصد، یہودی اس دنیا میں کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی سلطنت کس دور تک پہنچانا چاہتے ہیں، وہ اپنا دوبارہ ڈومینیشن کس حد تک لانا چاہتے ہیں. ہم میں سے اکثر لوگ یہ جانتے ہیں. یہ سمجھنے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں. ان کے اس فلیگ کو آپ دیکھ لیجئے. ان کا جو جھنڈا ہے اس میں 2 بلو لائنز انہوں نے چھڑائے ہیں، اور بیچ میں انہوں نے ایک ستارہ چسپا کر دیا ہے. اشارہ یہ ہے کہ یہ 2 ندیاں ہیں جو اودے رنگ کے ہیں. اب اس کے درمیان انہیں داؤد علیہ السلام کی جو پرانی حکومت تھی اسے واپس لانے کی خواہش ہے. اس کے لیے یہ کوشاں ہیں، اس کے لیے پوری محنت کر رہے ہیں. یہ 2 ندیاں کیا ہیں؟ ایک ہے عراق کے اندر نہر فرات جسے یوفریٹس کہتے ہیں، اور دوسرا ہے مصر کے اندر نائل ریور، نائل ندی. یہ دونوں ندی کے درمیان داؤد علیہ السلام کی حکومت تھی، تو ہم یہاں پر حکومت لانا چاہتے ہیں. اور یہ دونوں ندیوں کے درمیان عزیز ساتھیوں پورا جزیرۃ العرب آتا ہے. اور انہوں نے اپنے کئی سٹیٹمنٹس میں صاف صاف کہہ دیا کہ ہم یہودیوں کو مسلمانوں نے مدینہ سے نکالا ہے تو مدینہ بھی ہمارا ہی علاقہ ہے، ہم واپس آئیں گے وہاں. تو یہودیوں کے مقاصد یہ ہیں کہ سارے خطے ارض میں اپنا ڈومینیشن جمائیں، اب یہاں پر اپنی یہودیت کے شکنجوں کو جسپا کریں. اس کے یہ مقاصد ہیں. اب یہ مقاصد میں یہ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں ہم سب جانتے ہیں. انہوں نے ایک اسٹیٹ اپنا بنا لیا. اب وہاں پر جو ہنگامہ ہو رہا ہے ہم سب جانتے ہیں. یہ مسلمانوں کے لیے خطرہ نمبر 1 ہے جو یہودیوں کے مقاصد ہیں. ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جان لیجئے کہ یہودیوں سے کچھ کم نہیں وہ لوگ بھی جو شیعت پھیلانا چاہتے ہیں. شیعوں کی حکومت قائم ہوئی. کب قائم ہوئی عزیز ساتھیوں؟ جب یہودیوں نے اپنی حکومت قائم کر لی تو بعد میں شیعہ کے ہاتھ میں طاقت ملتی ہے، ان کے لیے ایک ملک نصیب ہوتا ہے. اور 1979 کے اندر 1979 کے اندر ان لوگوں نے ایران کے اندر ایک انقلابی کام کیا جس کے پاداش میں وہاں پر ان کی ایک حکومت قائم ہوئی. اب جس دن ان کی حکومت قائم ہوئی اسی دن انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہماری حکومت کا طرز ولایت الفقیہ کا طرز ہے. ولایت الفقیہ یہ شیعوں کے پاس ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس کا معنی یہ ہے کہ یہ مذہب جعفری، مذہب اثنا عشری کے بنیاد پر حکومت چلائیں گے. انہوں نے صاف ڈکلیئر کیا. جب اس کے لیے کوششیں ہو رہی تھی ریولوشن لانے سے پہلے، جو ایک لمبی مدت ان لوگوں نے کوشش کی،
اس دوران ان لوگوں نے اسلام کا نام لیا، سارے مسلمانوں کو جوڑنے کی بات کی، سارے دنیا میں اسلام کا پرچم لہرانے کی بات کی۔ اب جیسے ہی ان کے ہاتھ میں حکومت آ گئی، ان لوگوں نے کلیئر ڈکلیئر کیا کہ یہاں پر ولایت الفقیہ کے طرز پر حکومت چلے گی۔ معنی یہ کہ یہ جو حکومت ہمیں ملی یہ خالص شیعہ کے عقائد، ان کے مقاصد کی نشر و اشاعت کے لیے ہم نے بنایا ہے۔ جبکہ اس سے پہلے جب ان لوگوں نے بڑے بڑی دعویں کی، اسلام کا دعویٰ کیا، مسلمانوں کا دعویٰ کیا، تو سارے دنیا کے مسلمانوں نے ان کی تائید کی، یہاں تک کہ سنی علماء نے بھی ان لوگوں کی تائید کی، ان کی تعریف کی، ان کی محنتوں کی پذیرائی کی۔ لیکن جیسے ہی سلطنت ان کے ہاتھ میں آئی، انہوں نے کہا کہ یہاں پر نہ کہ صرف شیعہ نظام چلے گا، بلکہ شیعہ مذہب کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے۔ شیعہ مذہب کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے۔ اب ہوا کیا عزیز ساتھیوں؟ یہ ہوا 1970 میں 1979 میں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے مسلسل کوششیں کی، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں، آج جس موقع پر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، عراق ان کے ہاتھوں میں ہے، سوریہ پورا ان کے ہاتھوں میں ہے، یمن میں پورا ان کا قبضہ ہے، اور لبنان کے اندر مکمل طور پر ان کا قبضہ ہے۔ ان کے مقاصد کیا ہیں؟ ان کے مقاصد یہ ہیں کہ عالمی اسلامی میں پوری شیعت کو ڈومینیشن دلوائیں، اور خاص طور پر سنیوں کو توڑ کر رکھ دیں، ان کے عقائد کو ختم کر دیں، اور سنیوں کے جو علماء ہیں انہیں ٹارگٹ بنائیں، انہیں ختم کر دیں۔ اب یہاں پر پوری شیعت ہی ہو، اس کے علاوہ کچھ اور نہ ہو۔ یہ ان کا مقصد، ایک اہم مقصد ہے جی ساتھیوں۔ تو ایک طرف یہودیوں کے مقاصد اور ایک طرف شیعوں کے مقاصد، دونوں مقاصد جمع ہونے کی ایک ہی جگہ ہے، دونوں کی ٹارگٹ ایک ہی جگہ فکس ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہی دونوں ندیوں کے درمیان، انہیں بھی اپنا ڈومینیشن جمانا ہے، انہیں بھی اپنا ڈومینیشن جمانا ہے۔ جب ان کے مقاصد آپس میں ٹکرا گئے، جب ان کے مقاصد آپس میں ٹکرا گئے تو یہ دونوں کی دشمنی پیدا ہوئی۔ آپ ہرگز ایران کے تعلق سے یہ مت سمجھیے کہ اسے مسجد الاقصی چاہیے، یا پھر وہاں کے مسلمانوں کو وہ رہائی دلوانا چاہتا ہے، وہاں پر یہودیوں کے ڈومینیشن کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ مقصد یہ نہیں، مقصد یہ ہے کہ یہاں پر اپنے شکنجے چسپاں کریں، یہاں پر شیعہ مذہب، شیعہ عقائد کو پھیلائیں، یہ اس کا مقصد ہے جی ساتھیوں۔ اور دیکھیے عراق کے اندر ان لوگوں نے کیا کیا، سیدھے سیدھے امریکنز کے ساتھ معاہدہ کیا، امریکہ نے ان کے لیے پورا کام کیا، اور پورے عراق کو توڑ کر وہاں کے سنیوں کو مار کے ختم کر کے امریکہ نے سلطنت ان لوگوں کے ہاتھ میں دی۔ اور اس کے بعد سوریہ کے اندر ان لوگوں نے جو ہنگامہ مچایا، چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ 1982 کے اندر، 1982 کے اندر ان لوگوں نے ایک ایسی تحریک شروع کی لبنان کے اندر۔ لبنان سے مراد پورا عربستان ہے۔ ہم جانتے ہیں ایران ان کی زبان فارسی ہے، وہ عرب نہیں ہے۔ لبنان یہ عرب کے بالکل بیچ میں ہے۔ تو لبنان کے شیعہ، وہاں پہلے سے شیعہ زیادہ تھے، وہاں کے شیعوں کے درمیان ایران کے بڑے بڑے انٹلیکچوئلز نے، ان کے تھنکنگ ٹینکس نے کام کیا۔ وہاں پر ان لوگوں نے ایک ایسی تنظیم ایجاد کی، ایسا آرگنائزیشن بنایا جسے آپ کہیے ملیشین آرگنائزیشن، جس کے ہاتھ میں ہتھیار دیے گئے، جسے پوری طاقت دی گئی، بالکل آرمیز کے شکل میں ان کی تربیت ہوئی، اور اس کا نام ان لوگوں نے رکھا حزب اللہ۔ اس کا نام ان لوگوں نے رکھا حزب اللہ۔ حزب اللہ کیا ہے؟ ان کے لیڈر صاف صاف اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ حزب اللہ لبنان کچھ اور نہیں، ایران ہی لبنان ہے اور لبنان ہی ایران ہے۔ تو لبنان کے اندر ان لوگوں نے 1980s کے بعد سے لے کر حزب اللہ کو تیار کیا، اور اسے پوری مدد کی، کروڑہا پیسے اس پر لگائے تاکہ وہ ایک مضبوط تنظیم بن جائے۔ عربوں کے اندر شیعہ عقائد، شیعہ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ان سے پوری مدد لی جائے، اور اس پہ یہ لوگ کامیاب ہوئے، مضبوط تنظیم ان لوگوں نے بنائی۔ اب اس کے بعد ایران اور ان کے یہ جو حوالی موالی ہیں، یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سارے مسلمانوں کو خوش کریں
یہودیوں سے دشمنی کر کے. وہ جانتے ہیں کہ عربوں میں جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیت المقدس کو لے کر مسئلہ ہے. ان لوگوں نے کہا کہ ہم بیت المقدس کے لیے لڑیں گے. اس کا اعلان کیا تاکہ عام مسلمانوں کو اپنے ہم نوائی بنائیں, عام مسلمانوں کو اپنا گرویدہ بنائیں. یاد رکھ لیجئے, میں بار بار آپ کو کہتا ہوں, وہاں پر مسجد الاقصی میں ان کا کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے. وہاں کے مسلمانوں سے ان کے خاص مقاصد نہیں ہیں. ان کے مقاصد یہ ہیں کہ یہاں پر شیعت کو پھیلائیں, زور سے پھیلائیں, طاقت سے پھیلائیں, راستے میں آنے والوں کو کاٹ کر پھینک دیں. اس سے پہلے ان کی تنظیمیں تھیں بہت, اس سے پہلے انہوں نے کوشش کی, لیکن کبھی بھی طاقت کو استعمال کر کے, ہتھیاروں کو استعمال کر کے, لڑنے والی تنظیموں کو بنا کر انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی. یہ پہلی کوشش ان کی ہوئی جب ہاتھ میں ان کی حکومت ملی ایران کے اندر, اور اس کے بعد ان لوگوں نے حزب اللہ کو بنایا. تو حزب اللہ کا یہی بیک گراؤنڈ ہے. حزب اللہ کو بنانے والا ایران ہے. حزب اللہ کے مقاصد بالکل شیعوں کے مقاصد ہیں. اب حزب اللہ یہ پورے کا پورا شیعی عقیدہ رکھنے والا, شیعی تصورات کو پھیلانے والا ہے. اب چلیے آپ دیکھیں گے اب حزب اللہ نے کیا کیا ہے. ہم جانتے ہیں 2012 کے اندر سیریا کے اندر بھیانک ہنگامہ مچا. وہاں کی پبلک اور سیرین گورنمنٹ کے درمیان اختلافات کھڑے ہو گئے. وہاں کا ظالم جس کا نام بشار الاسد تھا, اس نے خود اپنی عوام کو خوب مارا, اور ہم لوگوں نے بھی یہاں پر تقریریں کی, بتایا کہ بشار الاسد اور اس کا باپ حافظ الاسد یہ لوگ شیعہ کے ایک بدترین فرقہ جنہیں نصیریہ کہتے ہیں, جن کے کفر پر اثنا عشریہ شیعہ اتفاق کرتے ہیں. یہ اسماعیلیہ نامی شیعوں کا ایک بہت ہی بڑا فرقہ ہے. شیعہ کے اندر ڈھیر سارے فرقے ہیں. ایک فرقہ آپ ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں, بہرے حضرات سر میں ان کی خاص خاص ٹوپیاں ہوتی ہیں. جتنی بھی تجارت کی منڈی ہے وہاں پر ان کا ڈومینیشن ہوتا ہے. ان کے پاس خوب پیسے ہیں کیونکہ یہ ایک گروپ کی شکل میں کام کرتے ہیں, ایک گروپ کی شکل میں کام کرتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ یہ ہمارے عقیدے والے ہیں, انہی کے درمیان بزنس کرنا ہے, ان علاقوں کو اپنے ڈومینیشن میں لینا ہے, اور چپکے سے سنیوں کے پیچھے خنجر کھوپنا ہے. اور ان کے تعلقات پردھان منتری مودی کے ساتھ کیا ہیں ہم سب جانتے ہیں, تفصیل میں جانے کی زیادہ ضرورت نہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ سوریا کے اندر جب بشار اسد نے ظلم ڈھائے خود سنیوں پر, دیکھیے سیریا جہاں پر سنیوں کی بہت بڑی تعداد ہے, جہاں پر دمشق ہے, جہاں پر علماء بڑے بڑے موجود ہیں, بڑے بڑے علماء موجود ہیں, اسلام کا بہت بڑا سینٹر ہے دمشق. حکومت ان ظالموں کے ہاتھ میں انگریزوں نے دی, اور وہاں کی عوام سنی ہے. تو جب ان کی عوام نے اس بشار الاسد کے ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کی تو وہاں پر حزب اللہ کا کوئی رول نہیں تھا. باقاعدہ ان لوگوں نے دخل اندازی کی, ایران کو منوایا کہ یہاں پر ہمارا جانا ضروری ہے. تو بعد میں ایران نے انہیں اجازت دی تو ان لوگوں نے سنیوں کو چن چن کے قتل کیا ہے. 2013 کے اندر دمشق میں ایسے ایسے واقعات پیش آئے, ہر واقعے میں 500 سنیوں کو مار دیا جاتا تھا, 1000 سنیوں کو مار دیا جاتا تھا, 2000 سنیوں کو مار دیا جاتا تھا. سنیوں کو باقاعدہ ان لوگوں نے ٹارگٹ کی. پتہ ہے ان لوگوں نے کیا کیا, وہاں پر جتنے بھی سنی علماء تھے ان کے قبروں کو کھود کر ان کی نعشوں کو نکالنے کی کوشش کی. خاص طور پر خالد بن ولید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی چہیتے صحابی جن کا لقب سیف اللہ تھا, ان کا وہاں پر مقبرہ ہے, ان کا وہاں پر مقبرہ ہے, اس کے بازو میں مسجد بنی ہوئی ہے. تو ان لوگوں نے اس مسجد کو ڈھایا اور اس مقبرے کو کھودا, اس کے اندر سے نعش نکالنے کی کوشش کی, اور اس طریقے سے جتنے بھی صحابہ کے مقبرے تھے سب کے ساتھ ان لوگوں نے یہی بدسلوکی کی. تو حزب اللہ کے جو جرائم ہیں, ان کے جو کرائمز ہیں, سنیوں کے خلاف کچھ کم نہیں ہے. جی ساتھیو, انہیں موقع کی تلاش ہے اور ایک کوٹ پڑتے ہیں, سنیوں کے جڑ کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں. سیریا آج تک بھی پریشان ہے. وہاں کے سنی حضرات ایسے عام بیانات نہیں دے سکتے, علل اعلان اپنے آپ کو سنی نہیں کہہ سکتے. وہاں پر آپ صبح شام ابوبکر صدیق, عمر بن خطاب کو گالیاں دیتے ہوئے سنیں گے, آپ مائی عائشہ پر تہمت لگاتے ہوئے سنیں گے. آپ زبان کھول نہیں سکتے کیونکہ ان ظالموں نے پوری کی پوری حکومت شیعوں کی بنیاد پر بنا دی ہے.
سیریا کے اندر حزب اللہ نے یہ مظالم ڈھائے ہیں. اب اس کے بعد آپ آئیے یہ جو اسرائیل کے اندر ان کے لڑائیاں ہیں, ان کے لڑائیاں کیوں ہیں کہ اسرائیل پر کیوں ٹوٹ پڑے ہوئے ہیں؟ یاد رکھ لیجئے ان کا مقصد جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ نہیں جو ہمارا ہے, وہ نہیں جو عام سنیوں کا ہے. انہیں اصل میں لبنان کے ساؤتھ میں ایک علاقہ ہے جسے اسرائیل نے آکوپے کر لیا. جیسے کہ ہم جانتے ہیں اسرائیل کا پلان کیا ہے کہ وہ آس پاس کی زمینوں کو آکوپے کرتے ہوئے آگے بڑھیں. ایسا نہیں کہ جو اسرائیل مل گیا بیٹھ جائیں. ان لوگوں کے پلاننگز میں زمین کو بڑھانا, اسے پروموٹ کرنا موجود ہے. جہاں کہیں بھی انہیں موقع ملتا ہے زمین ہڑپتے جاتے ہیں, دھیرے دھیرے کھاتے جاتے ہیں, سیٹلمنٹس بناتے جاتے ہیں, وہاں پر یہودیوں کو لا کر بساتے جاتے ہیں. تو ان لوگوں نے ساؤتھ لبنان کو اپنے قبضے میں کر لیا. تو وہاں کی جو لبنان گورنمنٹ ہے جس میں حزب اللہ کا بہت بڑا دخل ہے, تو ان شیعوں نے کہا کہ زمینیں تو ہماری ہیں. تو ان لوگوں نے اسرائیل کے خلاف لڑائی شروع کی. بہت سارے لڑائیاں ہوئی. 2006 کے اندر بہت بڑا لڑائی ہوئی لبنان اور اسرائیل کے خلاف. اسرائیل کو بھی نقصان ہوا, انہیں بھی نقصان ہوا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب پھر یہ لوگ منظر عام میں آئے ہیں. اب لبنان کے اندر پھر لڑائیاں شروع ہو گئی ہے. یہودی ظالم ان چھوٹے ظالموں پر حملہ کر رہا ہے. ہم یہی کہہ سکتے ہیں ان کے مقاصد وہ نہیں ہے. عزیز ساتھیوں, اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. بہت سارے ہمارے سنی حضرات ان چیزوں کو نہیں جاننے کی وجہ سے اندھا دھند حزب اللہ اور دوسرے ایسے نام جن لوگوں نے سنیوں کے خلاف ہر ممکن کوشش کی, ان کے جو لیڈرز مارے گئے, جنہیں اسرائیل نے مارا ہے, جن کے نام بھی آپ نے میڈیا میں پڑھے, یہ وہ افراد ہیں حزب اللہ کے جن پر سنیوں نے اپنی مسجدوں میں نام لے کر بددعائیں بھیجی ہیں. نام لے لے کر بددعائیں بھیجی ہیں کیونکہ ان لوگوں نے مسلمانوں کے علاقوں میں وہاں کی عورتوں کی عصمت ریزی کی, وہاں کے بچوں کو مارا, ان کے مساجد کو توڑا, ان کے لائبریریز کو جلائے, سنی آثار کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی. اس لیے ان لیڈرز جنہیں اسرائیل نے مارا ہے ان کے نام لے لے کر وہاں کے سنیوں نے بددعا کیا ہے. اسے بھی آپ نوٹ کر کے رکھ لیجئے اپنے پاس. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ایک خطرناک ملغوبہ بن گیا ہے. معاملہ بڑا ہی کمپلیکس ہے. یعنی ایک آپ کا بڑا دشمن ہے, اس کی دشمنی چھوٹے دشمن سے ہو گئی ہے. اب ان دونوں کے درمیان لڑائیاں چل رہی ہیں. میں فلسطینی مسلمانوں کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں. فلسطینی مسلمان وہ پورے حق میں ہیں. یاد رکھ لیجئے وہ پوری سنی ہے اور اکثر و بیشتر ان میں صحیح عقیدہ رکھنے والے ہیں. ان کا مقابلہ برحق ہے, ان کے مقاصد برحق ہیں. وہ لڑتے کس لیے ہیں ہم نے بارہا بتایا ہے. ان کی لڑائی کا مقصد صرف اور صرف مسجد الاقصی کی حفاظت ہے. اگر ان کے پاس مسجد الاقصی نہ ہوتا تو کب کا یہ یہودیوں سے اتفاق کر لیتے, کہتے کہ بھائی ہماری زمین آپ اپنے پاس رکھ لو, ہمیں سٹیزن شپ دے دو, ہمیں جو ہے پیسے دے دو, ہمیں انویسٹمنٹ دے دو, ہمیں آرام سے رکھو. یہ مان لیتے کب کا, کوئی معاملہ ہی نہیں. لیکن انہیں مسئلہ اٹکا ہوا ہے مسجد الاقصی کو لے کر. انہیں معلوم ہے کہ یہود یہ خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں. یہ ایک طرف سے آسائش آرام دیں گے, دوسرے طرف مسجد الاقصی پر یہ اپنا ڈومینیشن جمانے کی کوشش کریں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں ابھی حال میں ان لوگوں نے تلمودی فیسٹیولز کیے. تلمود کیا ہے؟ یہ تورات کی ایک شرح, ایک تفسیر ہے جسے یہودی مانتے ہیں. آج کا یہودی تورات کو نہیں مانتا. آج کا یہودی وہ یہودی ہے اور یہودی اسے یہودی اس وقت مانتے ہیں جب وہ تلمود کو مانے. تلمود وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تورات کی تفسیر ہے. اب جتنے بھی غلط عقائد, جتنے بھی انبیاء کو لے کر بدتمیزی, جتنے بھی بدترین عقائد آپ دیکھتے ہیں وہ تلمود کے اندر موجود ہیں. تورات ان چیزوں سے خالی ہے. اور ہم مسلمانوں نے کب کا کہا کہ تورات بھی اللہ کا کلام ہے, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا. دیکھیے حق کتنے طریقے سے اللہ واضح کر دیتا ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی. تو یہ جو تلمود کے ماننے والے ہیں یہ لوگ ابھی حال میں 10 دن پہلے 15 دن پہلے اتنے ہنگامے ہونے کے باوجود بڑی تعداد میں 200-300 کی تعداد میں یہ مسجد الاقصی میں آتے ہیں اور آ کر یہ فیسٹیول منا جاتے ہیں. اور پوری گورنمنٹ انہیں ساتھ دیتی ہے اور یہ اندر آتے ہیں, اپنے پورے کام کر جاتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو انہوں نے ادھر بدل بھی دیا ہے ان ہنگامی ماحول میں. تو عزیز ساتھیوں, فلسطینی مسلمان ان کا مقصد صاف ہے.
فلسطینی مسلمان وہ للہ فی اللہ لڑ رہے ہیں. انہوں نے اپنی جانی قربانی دی, اپنی بستیوں کو چھوڑا, اپنی پوری زندگی اس کے پیچھے لگایا, ریفیوجیز کیمپس میں پلے, اسی میں بڑھے, اسی میں پڑھے, اور اسی میں انہوں نے یہودیوں کے خلاف لڑنا سیکھا. ان کی پوری تاریخ اللہ کے لیے قربانی کے لیے ہے, بہترین نمونہ ہے. لیکن یہاں پر ہم مغالطے میں نہ آئیں. ان دشمنوں کا اچانک سے مدد کرنا یہ آپ کو کنفرم نہیں کرتا کہ یہ درست ہو گئے ہیں, یہ درست ہو گئے ہیں, یہ اپنے مقاصد میں قائم ہیں. یہ عام مسلمانوں کے اندر سمپتی کریٹ کر کے اپنی شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ اندر کی باتیں صرف اہل علم کو معلوم ہے. تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا یہاں پر آپ کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دوں کہ کون سے ایریا میں ہم سپورٹ کرتے ہیں, کون سے ایریا, کون سی جگہ ہم اللہ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں مدد کریں, اللہ ان کی ترقی کریں, اور کون سے جگہ دشمن ہمارا استعمال کرنا چاہتے ہیں, اور دشمن کیسے ہم مسلمانوں کو بیوقوف بنا کے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان ایریاز کو بھی ہم جاننا ہے. تو حزب اللہ مختصر طور پر ایک خطرناک, خون آلود, خون آشام, تمام جرائم کا مرتکب کرنے والا ایک ایسا گروپ ہے جو بالکل شیعی اصول پر قائم ہے, اور اس کے پیچھے پورے کا پورا ایران کھڑا ہوا ہے. تو ان کا یہودیوں پر حملہ کرنا یہ اس چیز کی دلیل نہیں کہ وہ اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں, وہ اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہیں, وہ مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں, وہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں. ہرگز نہیں. اور آپ نے حال ہی میں یہ جو ایران کا نیا پرائم منسٹر ہے اس نے کیا کہا آپ نے سنا, جس کا نام پزشکیان ہے. اس نے صاف صاف کہا کہ امریکنز ہمارے بھائی ہیں, ہم تو ان سے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد کہا کہ یمن کے اندر جو حسین ہے جسے ایران نے بنایا, کہا کہ یہ حسین ہماری بات نہیں سنتے, یہ جو لڑ رہے ہیں اپنی مرضی سے لڑ رہے ہیں. اسی لیے اب میڈیا میں آج کی بات بتا رہا ہوں, ایک بہت بڑا ہنگامہ چل رہا ہے, کہیں ایران نے حزب اللہ اور حوثیین کا ہاتھ تو نہیں چھوڑ دیا, کہیں دھوکہ تو نہیں دے دیا. اور ایران کے دعوے, اس کی چیخ پکار, اس کا یہ کہنا کہ ابھی دیکھو کہ میں کیا کرتا ہوں, ابھی دیکھو کہ میں کیا برباد کر دیتا ہوں, ابھی دیکھو کہ میں کیسے آسمان کے قلابے اونداتا ہوں, اس نے آج تک کچھ نہیں کیا. جو کچھ بھی کیے ہیں فلسطین مسلمانوں نے کیا ہے, جو قربانیاں دی ہیں انہی مسلمانوں نے دی ہے. اس نے صرف اونچی باتیں کی, اب نہیں, اس کی تو تاریخ ہی, آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے, باتیں بڑی ہیں, امریکہ کی بربادی, اسرائیل کی بربادی, فلاں کی بربادی. لیکن چپکے سے امریکہ کے ساتھ یہ لوگ رہے عراق کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے, چپکے سے رشیا کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ رہے سوریا کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے, یمن کو اپنے قبضے میں جمانے کے لیے. ان لوگوں نے اپنے طور سے ہمیشہ سے یہی دغا بازی کی, یہی دھوکہ دیا. تو یہاں پر ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے, کون کس کے کیا مقاصد ہیں اور کون کیسی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ چند باتیں تھی جو میں آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا تھا. اللہ سے دعا کرتا ہوں ہم نے جو بھی کہا ہے, جو بھی سنا ہے, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.